بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق. سب سے پہلا کام، جیسا کہ آپ کو شروع سے ہی گائیڈ کی جاتا ہے کہ چیپٹر کے سٹارٹ میں نیم اور ڈیٹ اور ڈے مینشن کریں. پھر ہم ریٹنگ کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. البقرہ 92. ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں یا ہماری ضرورت کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں. اس کے علاوہ اور دنیا میں خوبصورتی کا ذریعہ ہیں وہ. اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں مثلاً زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا اور پانی وغیرہ پیدا کیے ہیں. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں گن نہیں سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو انہیں گن نہیں سکتے. اب دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھل پھول وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو ان کو گن نہیں سکتے، یا اگر ہم ان کا بدلہ ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ سورہ ابراہیم میں بھی بتایا گیا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو کبھی گن نہیں سکتے، ان گنت ہیں وہ. ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں سننے، بولنے، دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سننے، بولنے، دیکھنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے. اسی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اور یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات یعنی ہمیں بہترین مخلوق، دنیا میں بہترین مخلوق بنایا گیا ہے. اور زمین پر اپنا خلیفہ بھی مقرر کیا. خلیفہ مینس کہ ہمیں اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ بنایا گیا ہے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ساتھ ہی ساتھ ہم مسلمان ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام یہاں دنیا میں لے کر آئے تھے، تعلیمات انہوں نے لوگوں تک پہنچائیں، اس کو آگے تمام لوگوں تک پہنچانے کا فرض ہمیں دیا گیا ہے. یہ کردار ہم نے نبھانا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں خلیفہ کہا گیا ہے. نائب، خلیفہ مین نائب. ان پر نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کچھ کام رکھے ہیں جنہیں ہم نے ایمانداری کے ساتھ پورا کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں دنیا میں دیکھا جائے تو وہ بھی، اور ایک انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں دیکھنا، سننا، یہ سب جو حواس خمسہ، یعنی کہ جیسے آپ انگلش میں زیادہ اس چیز سے ہوں گے کہ 5 سینس آرگنس جن کو ہم کہتے ہیں، حواس خمسہ کہتے ہیں ان کو اردو میں. تو جو 5 حص ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان اس کی وجہ سے ہی اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار رہا ہے. اب اس کا بدلہ تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن زندگی میں آنے کا، دنیا میں آنے کا ہمارا صرف ایک مقصد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. جیسے کہ سورہ ذاریات میں بھی آیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا واحد خالق و مالک تسلیم کرتے ہوئے صرف اس کی عبادت کریں. مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور صرف اس کی عبادت کریں، صرف اسی کے سامنے ہی جھکیں. جب بھی کوئی مدد طلب، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم صرف اور صرف اللہ کو پکاریں، غیر اللہ کو پکارنے سے گریز کریں، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. مطلب جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، آپ صرف اور صرف اللہ کو پکاریں. مطلب اللہ ہی ہے جو ہماری ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری مدد کر سکتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا جو آخری نبی ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا. ہم ان سب باتوں کو تسلیم کریں گے تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے. اس کے فرشتوں، رسولوں، کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اور جو فرشتے جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے آج تک، جو پڑھا ہے، اور رسولوں کے بارے میں، کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں. کیونکہ
کچھ قومیں ایسی تھیں جو کہ عذاب کا شکار ہوئیں۔ وہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نہیں مانتی تھی، فرشتوں کو نہیں مانتی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی تھی۔ اور کیا ہوا کہ وہ آخرت کے دن پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آج وہ نیست و نابود یعنی کہ ختم اور برباد ہو کر رہ گئی ہیں۔ دن رات میں فرض کی گئی 5 نمازیں باقاعدگی اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ سب سے پہلی عبادت جو ہے ہماری بنیادی عبادت ہے، جس کے بارے میں قیامت والے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، وہ ہے نماز۔ نماز کو مقررہ وقت کے مطابق ادا کریں اور شرائط کے مطابق ادا کریں۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے زکوٰۃ دیں، یعنی کہ جتنا مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس رزق کو ہم مزید آگے خرچ کریں۔ اگر ہم تندرست ہوں اور ہمارے پاس اتنی دولت ہو کہ ہم حج کے سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں تو زندگی میں ایک بار حج ضرور کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ حج کریں۔ اور دوسری بات کہ آپ صحت مند ہیں، اتنے صحت مند ہیں کہ وہاں کے تمام جو مناسک کے حج ہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہوں۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں اس کو حلال جانیں، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھیں اور اس سے بچیں۔ اب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، واضح قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، تفسیر میں بتایا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کیا چیز حرام ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، تو اس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ایک انسان کو پتہ بھی ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو پی رہا ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہے اس گناہ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گنہگار ہے۔ اور غصہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حرام ہے، اس کو پی لینا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ تو جو چیزیں ہمیں کہیں گئی ہیں حلال ہیں، ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کی جائے، یعنی کہ ہمارا جو محبوب ہو یا جسے ہم محبت کریں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہو۔ کہتے ہیں ایک مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کی محبت صرف اور صرف شدید محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، یعنی والدین سے زیادہ، دنیاوی چیزوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے کرے گا، تبھی وہ مومن کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنی جو محبت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ان کی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے اور اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بجائے آپ کسی اور کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ صرف اور صرف اپنے اللہ کے آگے فریاد کریں، اس سے مانگیں، وہ آپ کا مسئلہ اور پریشانی حل بھی کر دیتا ہے۔ اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، یعنی کہ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں انسانوں تک پہنچائی ہیں، ان سب کو جانتے سمجھتے ہوئے ان کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے، یعنی کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور جتنی بھی پہلے کتابیں آئی ہیں ان سب کی تعلیمات صرف اور صرف قرآن مجید میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، یعنی کہ ہم اس کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں قرآن مجید میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی چیپٹر یاد کرتے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے کانسیپٹ لیتے ہیں، تب جا کے آپ اس کو یاد کرتے ہیں، یا پھر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پیپر میں لکھ کر آتے ہیں تو آپ کو مارکس ملتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید ہمیں ایک نعمت کے طور پر کتاب عطا کی گئی ہے، تو اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، جو کہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں، اس پر بھی ڈے ٹو ڈے مینشن کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کیجئے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کو مس پرنٹ ہے، آپ اس کے اوپر لکھیں کا، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے سب سے بہترین مخلوق بنایا۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا
سرچشمہ ہے۔ یہ سوال جواب ہیں، ان کی میں آپ کو پکچرز کر دوں گی شیئر، تو آپ نے ان کو دیکھ کر اس کو نوٹ بک پر کاپی کر لینا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ تھوڑا، اگر آپ تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ٹائم کام لکھیں، لیکن صاف ستھرا کام لکھیں جو آپ کو بعد میں سمجھ بھی آئے۔ کالم الف کا ربط کالم بے سے قائم کیجیے۔ کالم الف کالم بی، اللہ تعالیٰ واحد و یکتا معبود، اس کو آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے، واحد و یکتا معبود۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول۔ فرض نمازیں 5، روزے رمضان المبارک، حج 1 بار۔ اب جو میں نے پڑھایا ہے، آپ کو سمجھایا ہے، آپ نے اس کو اچھے سے خود پڑھنا ہے ایک بار، اس کے بعد آپ نے اس کی ایکسرسائز اچھے سے کرنی ہے، اور سوال جو میں نے یہاں پہ ہیں ان کے میں آپ کو پکچرز شیئر کروں گی، تو وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔